ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میرے ہاں ٹھہرنے کی باری تھی آقا کریم کی، اور حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آقا کریم نے نماز شروع کی اور اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہوا اللہ نہ کرے کہ روح مبارک پرواز کر گئی ہو۔ اب فرماتی ہے مجھے یہ گمان ہوا تو میں اٹھی، اٹھ کے میں نے محبوب کے مبارک انگوٹھے کو حرکت دی۔ جب میں نے مبارک انگوٹھے کو حرکت دی تو محبوب نے بھی حرکت فرمائی، سر مبارک سجدہ سے اٹھایا، اور جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے حمیرہ، یہ محبت کے ساتھ حضور فرماتے تھے، فرمایا اے حمیرہ، یا فرمایا اے عائشہ، کیا تیرا یہ گمان تھا کہ تیری حق تلفی کی جائے گی؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن مجھے یہ گمان ہوا اللہ نہ کرے آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو فرماتی ہے پھر حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اے عائشہ اس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بنو کلب کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ذرا سوال کا انداز دیکھیں، ام المؤمنین کا عقیدہ بھی ذرا چیک کریں، کچھ بتانا چاہتی ہیں امت کو، کچھ سکھانا چاہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بنو کلب کی تخصیص کی کیا وجہ بندہ پرور؟ حضور نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ کسی قبیلے کے بھی بال نہیں ہیں۔ یہ بنو کلب یہ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، ویسے عرب والے سارے ہی مشہور ہیں، لیکن یہ قبیلہ جو تھا بنو کلب یہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ دوزخ سے بندوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ایک بکری کے بال گننا بڑے مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ قبیلہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ دوزخ سے بندوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے محبوب بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اور دوزخ سے آزادی پانے والے لوگوں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی اور حضور کا سر انور میری گود میں تھا، اور میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ میں پھر آپ کی توجہ دلاؤں گا ام المؤمنین کے عقیدہ کی طرف۔ ام المؤمنین کا عقیدہ ذرا چیک کریں، وہ معلوم ہوا ام المؤمنین کے سوال سے کہ اما عائشہ کا عقیدہ یہ ہے اور تھا کہ میرے حضور آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اور جس بندے کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں حضور اس کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو اللہ کے غیب دان محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو جھٹ بولی، بیٹی تھی نا۔ پھر ابو بکر کی قربانیاں وہ کس کو یاد نہیں ہے، کس کو پتہ نہیں؟ ابو بکر کی وفاؤں کو کون نہیں جانتا، قربانیوں کو کون نہیں جانتا، اور محنتوں کو کون نہیں جانتا جناب صدیق اکبر کی؟ اس لیے جھٹ بولی یا رسول اللہ میرے ابا کہاں گئے، میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو اللہ کے غیب دان محبوب نے پھر فرمایا رحمت للعالمین، محبوب فرمانے لگے عائشہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ میرے محبوب ابو بکر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد بھی جانتے ہیں، آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، کس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔
ہمیں نہیں پتا حضور کیا کیا جانتے ہیں، بس ہم یہی کہیں گے خدا ہی جانے، ان کو پتا ہے کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا کہ حضور جانتے ہیں۔